بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے 23ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، 23ویں پارے کی پہلی آیت میں بجائے اس کے کہ مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت کی جاتی، نہایت حکیمانہ انداز میں یہ فرمایا، میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود قرار دوں؟ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے اور نہ ہی وہ مجھے نجات دے سکے۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا کہ سورج، چاند اور سیارے قادر مطلق کے نظم کے تابع چل رہے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ آیت نمبر 65 سے بتایا کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہ پر مہریں لگائی جائیں گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے رہے۔ آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں۔ ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری اور جسمانی قوت سلامت رہیں۔ آیت نمبر 78 سے منکرین آخرت کے اس عقلی سوال کا ذکر ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق تبارک و تعالی زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پہلے پیدا کیا تھا، حالانکہ اب کوئی ذرہ خاک یا راکھ موجود ہے۔ سامعین محترم، مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ کن کہنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ صافات کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، پہلے شیطان کا داخلہ عالم بالا کی طرف ہوتا تھا، مگر آیت نمبر 10 میں بتایا کہ اب اس کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے، اور اگر وہ ادھر کا رخ کرے تو اس پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے منکرین آخرت کی بے بسی کا ذکر ہے کہ وہ سرنگوں ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے اور سب داخل عذاب ہوں گے، کیونکہ جب انہیں دنیا میں دعوت توحید دی جاتی تھی تو وہ تکبر کی بنا پر اسے رد کرتے تھے۔ محترم سامعین، آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے کہ جن سے نہ درد سر ہوگا اور نہ ہوش اڑیں گے، پیکرے شرم و حیا حوریں ہوں گی اور وہ بلند مقام پر سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 62 سے جہنمیوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ شیطان کے سروں کی طرح دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والا زقوم یعنی تھوہر کا درخت ان کی غذا ہوگا، پھر انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد طوفان نوح سے نوح علیہ السلام کے ساتھ صالح مسلمانوں کی نجات پانے اور سرکشوں کے ڈبوئے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ایک بار پھر ذکر ہوا
کہ آپ قوم کے ساتھ میلے میں نہ گئے اور ان کے بڑے بت کو پاش پاش کر دیا، اور پھر انہوں نے آگ کا ایک الاؤ تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ سامعین محترم، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچنے کے بعد خواب میں ان کے ذبح کا حکم دیے جانے، اور پھر باپ بیٹے دونوں کے حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کیے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر غیب سے نمودار ہونے والے ایک مینڈے کے ذبح کیے جانے کا ذکر ہے، جسے قرآن نے ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، الیاسین، لوط اور یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام کے قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے، پھر قرآن اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی سے دریا میں ڈالے جانے، اور پھر مچھلی کے نگل جانے کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان اعجاز کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، اور ان تمام مراحل میں وہ اپنی خطائے اجتہادی پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے توبہ کے ارادے سے یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے لوکی کی ایک بیل کو اگا کر ان پر سایہ فگن کر دیا۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 149 سے مشرکوں کی عجب فطرت کا ذکر ہے کہ اپنے لیے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ اللہ کی طرف جھوٹ پر مبنی اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ صاد کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، سورہ صاد کی آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہوں نے اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کے دعوے کرتے تھے، فرمایا اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمانوں کی طرف چڑھیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر انہیں اپنے عجز کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ سامعین محترم، اس صورت میں قوم نوح، عاد و فرعون، سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کا ایک بار پھر ذکر ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب سچا ثابت ہوا۔ آیت نمبر 17 سے داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ پرندے زبور کی تلاوت کرتے وقت جمع ہو جاتے تھے، اور اللہ نے انہیں سلطنت، حکمت اور قول فیصل عطا کیا، اور ان کے پاس دائر ایک مقدمے کا ذکر آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں وہ ایک بھی اسی کو دے دوں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک دمبی مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ قرآن کریم سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت اچھے بندے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 31 سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کے پیش کیے جانے کا ذکر ہے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کی آزمائش کا ذکر ہے جس کی تفصیل کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تفاسیر میں مختلف روایات ہیں، لیکن ہر ایسی روایت جو مقام نبوت کے خلاف ہو اسے رد کر دینا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 41 سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے مصائب کا ذکر ہے۔
اللہ نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، ان کے پاؤں کی ضرب سے غسل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نکل آیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے وسیلہ شفا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اہل و مال کی جو نعمتیں ان سے سلب فرمائی تھیں وہ ان کو دگنی مقدار میں دوبارہ عطا فرما دی۔ انہوں نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے بری ہونے کے لیے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا کر ایک ضرب لگائیں تو یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام صابر تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ سامعین محترم، مفسرین نے ایوب علیہ السلام کے مصائب کے حوالے سے بہت سی اسرائیلی روایت نقل کی ہیں۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہر اس بات کو رد کر دینا چاہیے جو مقام نبوت کے شایان شان نہ ہو۔ اس سے اگلی آیات میں ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد امجاد انبیاء کا ذکر ہے کہ یہ سب اللہ کے چنیدہ پسندیدہ بندے تھے۔ آیت نمبر 49 سے اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے گا۔ آیت نمبر 71 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق، تمام فرشتوں کے انہیں سجدہ کرنے اور تکبر کی بنا پر شیطان کے سجدے سے انکار کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 75 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جواب طلب فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، تو تمہارے اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانے ہوئی؟ تو نے تکبر کیا یا پہلے ہی تو تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، یعنی میرا مادہ تخلیق آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مادہ تخلیق مٹی ہے، اور میں مٹی سے افضل ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو مردود ہے، جنت سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی خطائے اجتہادی کو تسلیم کرنا اور اس پر اللہ سے معافی مانگنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنی معصیت پر ڈٹ جانا اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سہارا لینا یہ ابلیس کا شعار ہے۔ سامعین محترم، اگلی آیات میں بتایا کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی اور اس نے عہد کیا کہ میں اللہ کے مخلص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اب یہاں سے سورۃ الزمر کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اس سورت کی ابتدا میں حکم فرمایا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 5 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، گردش لیل و نہار کا نظام بنایا اور سورج اور چاند کے لیے اپنا اپنا مدار اور منزلیں مقرر کیں۔ تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تہ در تہ ظلمتوں میں جنین کی پرورش کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 سے ایک بار پھر انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ نعمت ملے تو رب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جو اپنی راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ تعلیم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ کہیے کہ مجھے خالص اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، مجھے سب سے پہلا مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اپنے دین و عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔
سامعین محترم، آیت نمبر 21 میں ایک بار پھر اللہ کی قدرت و جلالت کا بیان ہوا کہ اس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین میں چشمے جاری کیے، رنگ برنگی فصل اگائی، پھر جب فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا، اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر افرینی کو بیان کیا کہ یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کیں۔ یہ قرآن عربی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دو شخصوں کی مثالیں بیان فرماتا ہے، ایک وہ ہے جو کئی متضاد خیالات لوگوں کی غلامی میں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو صرف ایک شخص کا غلام ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہے، اس کا قلب ایمان و ایقان اور نور ہدایت کی نعمت سے معمور ہوگا اور اسے صرف ایک مالک کو راضی کرنا ہے، یہ مومن کامل ہے۔ اور مشرک جو باطل معبودوں کا پجاری ہے، وہ تشکیک اور وہم میں مبتلا ہے، اسے سجائی نہیں دیتا کہ کس معبود کو راضی کرے اور کس کو ناراض کرے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 23ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل کی جا چکی ہے۔ بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔